انسان عاقل ہے، سوچتا ہے، سوچنے کی سمجھ ہے اس کو. اسی طرح جانور ہے، پرندے ہیں، ان کے پاس سوچنے کی طاقت نہیں ہے. اور اگر اسی طرح دو چیزیں ہو لیکن وہ فیمیل ہو، ذالک وہ مرد میل ہو، دور ہو اور ایک ہو، کہیں گے ذالک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو اسپوکن عربک 2.0. تو آج کے لیسن میں سبق میں ہم پڑھیں گے اسماء اشارہ. اسماء اشارہ کیا چیز ہے بھائی؟ یعنی انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، یعنی یہ وہ، یہ سب وہ سب، یہ دونوں چیزیں وہ دونوں چیزیں، یہ وہ، یہ دو کتابیں وہ دو کتابیں، اسی طرح یہ دو لڑکے وہ دو لڑکے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اور وہ، تو یہ اور وہ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اسماء اشارہ. اور عربک میں ہم کہتے ہیں، عربک میں بھی کہتے ہیں ہم اس کو اسماء اشارہ ہی کہتے ہیں، الاسماء الاشارہ کہتے ہیں. اور انگلش میں آپ کو پتہ ہے پروناؤنس ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. تو چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا اوور ویو لیں گے اس اسماء اشارہ کا، یعنی خلاصہ ایک پڑھ کے جائیں گے، پھر اگلے سبق سے ہم پھر ڈائیلاگس وغیرہ لے کر چلیں گے. چلتے ہیں پھر اسکرین پر. تو اسماء اشارہ جو ہے وہ نزدیک کے لیے، دیکھیں بھائی دو چیزیں ہوں گی، یا تو قریب ہوگی یعنی نزدیکی چیزوں کے لیے، یا تو دور کی چیزوں کے لیے. پھر نزدیکی چیزوں میں بھی عاقل کے لیے ہوگی یا غیر عاقل کے لیے. اب عاقل اور غیر عاقل کیا ہے کہ انسان عاقل ہے، سوچتا ہے، سوچنے کی سمجھ ہے اس کو، ٹھیک ہے، سوچنے کی طاقت ہے اس کے پاس. لیکن جانور اور دوسری چیزیں ان کے پاس عقل ہے نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں غیر عاقل. انسان کو کہتے ہیں عاقل. عاقل کہتے ہیں انسان کو کیونکہ اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ان کے پاس سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، جیسے کہ کوئی چیزیں ہو گئی، کتابیں ہو گئی، اسی طرح جانور ہے، پرندے ہیں، ان کے پاس سوچنے کی طاقت نہیں ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں غیر عاقل. اتنی بات کلیئر ہو گئی. اسماء اشارہ یا تو قریب کے لیے ہوگا یا تو بعید کے لیے ہوگا. قریب میں بھی یا تو عاقل یا غیر عاقل ہوگا، ٹھیک ہے، اور بعید میں بھی یا تو عاقل ہوگا یا تو غیر عاقل. ہم پہلے پڑھیں گے نزدیک چیزوں کے لیے، قریب کے لیے، یعنی نزدیکی چیزوں کے لیے، یعنی یہ دونوں اور یہ سب، ان کے لیے چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو. تو چلیے اسکرین پر. اسماء اشارہ اگر ایک ہو، قریب ہو، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، انسان ہو یا کوئی چیز ہو یا کوئی پرندہ ہو یا جانور ہو، اور قریب ہے، چیز ایک ہے، اگر وہ مذکر ہے تو ہذا، اگر وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ہذہ. سمپل ہے. ہذا واحد مذکر، ہذہ واحدہ مؤنثہ. ہذا واحد مذکر یعنی ایک لڑکا یا ایک چیز یا ایک کوئی پرندہ ہو تو ہم اس کو کہیں گے ہذا. اور اگر وہی سیم چیز اگر ایک ہو لیکن وہ مؤنث، یعنی مؤنث پتہ ہے آپ لوگوں کو، فیمیل کے لیے ہو تو ہم کہیں گے ہذہ، ایک چیز کے لیے، ٹھیک ہے. میل کے لیے ہے ہذا اور ہذہ فیمیل کے لیے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. اسی طرح جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسکرین پر، ہذا دس مین یعنی ہذا الرجل، یہ مرد، ہذہ یہ عورت، ہذا یہ چیز، ہذہ یہ چیز، بالکل سیم ہے، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو. ہم سب کے لیے اگر سنگل ہے، مفرد ہے تو ہم کہیں گے ہذا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی چیز کا نام ہو یا کوئی انسان ہو. لیکن اگر سیم چیز اگر فیمیل ہو تو ہم اس کو کہیں گے ہذہ. اچھا اسی طرح اگر تثنیہ ہو، یعنی تثنیہ ہو، ڈوئل ہو، یعنی دو چیزیں ہو تو ہم کہیں گے ہذانی، دو چیزوں کے لیے ہذانی. اگر وہ چیز میل ہو اور چاہے جاندار ہو یا غیر جاندار ہو ہم کہیں گے ہذانی. اور اگر اسی طرح دو چیزیں ہو لیکن وہ فیمیل ہو تو ہم کہیں گے ہاتان. دال کی جگہ پر تا لگا دیں گے، کہیں گے ہاتان، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی چیز ہو تو تب بھی ہم کہیں گے ہادانی اور ہاتانی. کلیئر اتنی بات؟ دیکھ لیں آپ اسکرین پر، ہادانی، ہاتانی، ہادانی، ہاتانی، سیم چیز، کوئی ڈیفرنس نہیں، ٹھیک ہے. صرف ڈیفرنس تب ہے جب مؤنث اور مذکر کے لیے، یعنی میل اور فیمیل کے لیے، بس یہ ڈیفرنس ہے. میل کے لیے ہادا، سنگولر کے لیے سنگولر ہو تو ہادا، اور فیمیل کے لیے ہادی. اور اگر تثنیہ ہو تو میل کے لیے کہیں گے ہادانی اور فیمیل کے لیے کہیں گے ہاتانی. اتنی بات کلیئر؟ اچھا مسئلہ تب کا آتا ہے جب ہم جمع کی طرف جائیں یا پلورل کی طرف جائیں. جمع میں جب چاہے مذکر ہو یعنی فیمیل ہو یا میل ہو،
اور بہت ساری ہو یعنی دو سے زیادہ چیز ہو تو ہم کہیں گے ہا اولائی. کیا کہیں گے بھائی؟ ہا اولائی. ہا اولائی تب کہیں گے جب کوئی انسان ہو، دو سے زیادہ ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث یعنی میل ہو یا فیمیل ہو، پلورل یعنی جمع میں ہم اس کو کہیں گے ہا اولائی. قریب کے لیے یہ سب، یعنی ہا اولائی یہ سب. لیکن اگر سیم چیز اگر غیر جاندار چیز کے لیے ہو، غیر جاندار کے یعنی انسان نہیں ہو، باقی اور کوئی چیز ہو، جیسے پرندے ہو، جانور ہو یا کوئی چیز ہو، تو ہم اس کو کہیں گے ہادھی. تھوڑا سا فرق سمجھیے گا. جمع میں ہا اولائی فیمیل اور میل یعنی مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہا اولائی. اگر انسانوں کے لیے ہو یعنی عاقل چیزوں کے لیے ہم کہیں گے ہا اولائی. سیم چیز اگر ہم چیزوں کی طرف آئیں یعنی غیر عاقل کی طرف تو ہم اس کو کہیں گے ہادھی. مفرد والا سنگولر میں جب ہم کہہ رہے تھے ہادھی یہ عورت، سیم یہی چیز جمع بھی ہم استعمال کریں گے غیر عاقل چیزوں کے لیے ہادھی. دوبارہ سنیے، ہادا مفرد کے لیے، ہادھی بھی مفرد کے لیے. دونوں میں فرق یہ ہے، ایک مذکر کے لیے، دوسرا مؤنث یعنی میل اور فیمیل کے لیے. کلیئر ہو گئی؟ ہادانی یہ مذکر کے لیے لیکن تثنیہ ہے، ٹھیک ہے. ہاتانی مؤنث کے لیے تثنیہ یعنی ڈوئل چیزوں کے لیے، دو چیزوں کے لیے. یعنی ہادانی یہ دونوں چیزیں، ہاتانی یہ دونوں چیزیں، یا ہادانی یہ دونوں آدمی، یا ہاتانی یہ دونوں عورتیں. یہ ہادانی کا جو میں آخر میں جو عورتیں کی ترجمہ جو کر رہا ہوں نا، یہ سمجھانے کے لیے صرف ہادانی اور ہاتانی کا جو ترجمہ ہے وہ یہ دونوں ہی ہے. صرف عورتیں اور مرد جو لگا رہا ہوں یہ تشریح کے لیے تاکہ سمجھ میں آ جائے. مسئلہ تب آتا ہے جب ہم جمع کی طرف جائیں. جمع میں ہا اولائی عاقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو. ہا اولائی یہ لوگ، ہا اولائی، ٹھیک ہے، چاہے عورتیں ہو، فیمیل ہو یا میل ہو. لیکن اگر جمع غیر عاقل ہو تو ہم ہا اولائی استعمال نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہادھی. جمع کے لیے، مفرد کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے جب سنگولر ہو، فیمیل ہو تو ہم استعمال کر رہے تھے ہادھی. سیم چیز جمع بھی ہم جمع میں بھی ہم استعمال کریں گے. یہ چیزیں چارٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ہادا یہ مرد، ہادھی یہ عورت، ہادا یہ چیز، ہادھی یہ چیز، کوئی فرق نہیں. ہادانی یہ دو مرد، ہاتانی یہ دو عورت، ہادانی یہ دو چیزیں، ہاتانی یہ دو چیزیں. اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، مسئلہ صرف جمع میں ہے. ہا اولائی یہ لوگ، ہا اولائی اشیاء کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یعنی ناٹ یوز فار تھنگس. صرف غیر عاقل چیزوں کے لیے ہم ہا اولائی استعمال کریں گے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. اور ہادھی یہ چیزوں کے لیے استعمال کریں گے. اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ کلیئر ہو گئی میرے خیال سے. اب چلتے ہیں دور کی چیزوں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں. یہ اوور ویو ہے، آپ بس وہی سمجھے جو سمجھا رہا ہوں. اب جملے کیسے بنانے اس کے لیے اگلا لیکچر ہے ابھی. اب دور کے لیے کیا استعمال ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جب کوئی چیز دور ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ہم استعمال کریں گے ذالک. کیا استعمال کریں گے بھائی؟ ذالک وہ، ذالک وہ مرد، میل ہو، دور ہو اور ایک ہو، کہیں گے ذالک. چاہے وہ کوئی چیز ہو، کوئی پرندہ ہو، جاندار ہو، کوئی بھی ہو، ہم کہیں گے ذالک. لیکن واحد ہونا چاہیے یعنی سنگولر ہونا چاہیے اور میل ہونا چاہیے، تو ہم کہیں گے ذالک. لیکن اگر مؤنث ہے یعنی فیمیل ہے اور ایک ہے دور ہے تو ہم کہیں گے تلک. چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل ہو. عاقل غیر عاقل کے ہم ابھی پڑھ کے آ چکے ہیں. تلک کیا کہیں گے بھائی؟ تلک. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر دور ہو، دو چیزیں ہو اور میل ہو، ہم کہیں گے ذانک. ذانک کلیئر؟ ذانک وہ دو مرد. اور اگر دو چیزیں ہو لیکن فیمیل ہو یعنی مؤنث کے لیے ہو تو ہم کہیں گے دو عورتیں تانک. ذانک اور تانک. بس اتنی بات کلیئر ہو گئی. چاہے عاقل ہو غیر عاقل اس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ذالک واحد مذکر دور کے لیے، ٹھیک ہے. اور تلک واحدہ مؤنثہ دور کے لیے، ٹھیک ہے. تسنیہ یعنی ڈوئل چیزوں کے لیے ذانک اور تانک. اب آتے ہیں جمع میں. جمع میں ہم استعمال کرتے ہیں اولائک. اولائک دور کی چیزوں کے لیے، چاہے وہ
مذکر ہو یا مؤنث یعنی میل ہو یا فیمیل، اس سے کوئی غرض نہیں، ہم ڈائریکٹ کہیں گے اولئک وہ لوگ، اولئک وہ لوگ، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ لیکن اگر وہ عاقل نہیں ہے، غیر عاقل ہے، تو ہم اولئک استعمال نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے تلک، کیا استعمال کریں گے بھائی؟ تلک۔ جس طرح ہم قریب اسماء اشارہ قریب کے لیے ہم یعنی فیمیل سنگولر فیمیل کا صیغہ استعمال کر رہے تھے یعنی ہادی جمع کے لیے، اسی طرح دور کے لیے بھی ہم تل کا دور والا استعمال کریں گے، تل کا یعنی مؤنث واحد مؤنث کے لیے جو استعمال کر رہے تھے دور کے لیے، سیم وہی چیز ہم دور کے لیے استعمال کریں گے، تل کا۔ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، ذالک سنگولر چیز کے لیے اور میل کے لیے چاہے کوئی بھی ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، کہیں گے تل ذالک، کیا کہیں گے؟ ذالک، لیکن میل ہو ذالک، لیکن اگر فیمیل ہو تو کہیں گے تل کا، عاقل اور غیر عاقل ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر تثنیہ ہو یعنی دو چیزیں ہوں تو ہم کہیں گے ذانکا میل کے لیے، تانکا فیمیل کے لیے، ذانکا میل کے لیے اور تانکا فیمیل کے لیے، کلیئر؟ اور اگر جمع ہو تو ہم کہیں گے اولائکا، کیا کہیں گے بھائی؟ اولائکا، صرف عاقل ہونا چاہیے، اور دور ہو تو ہم کہیں گے اولائکا، مذکر یعنی میل اور فیمیل کا سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اولائکا ہم چیزوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے، یعنی دور بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی، ہم یہ نہیں کہیں گے اولائکا، بلکہ ہم کہیں گے تلکا۔ تلکا وہی صیغہ ہے جو ہم مؤنث کے لیے استعمال کر رہے تھے دور واحد کے لیے، تلکا سیم وہی چیز، اگر دور بہت ساری چیزیں ہو عاقل چیزوں کے علاوہ تو ہم کہیں گے تلکا۔ تو دونوں چیزوں میں بس ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ قریب چیزوں کے لیے ہم کہیں گے ہادا ہادی، ٹھیک ہے، ہادانی ہاتانی، ٹھیک ہے، اور ہا اولائی اور ہادی، ٹھیک ہے، ذالکا تلکا دانکا تانکا اولائکا، ٹھیک ہے، اور تلکا۔ چارٹ میں آ جاتے ہیں، واحد یعنی سنگولر کے لیے ذالکا، یہ دیکھو میں نے ہائی لائٹ کر دیا، بس یہی پڑھتے ہیں ابھی۔ واحدہ یعنی سنگولر واحد کے لیے ذالکا وہ مرد، تلکا وہ عورت، ذالکا وہ چیز، تلکا وہ چیز، سیم ہے، یعنی چیزوں کے لیے چیز ہو یا عاقل یا غیر عاقل اس سے کوئی مسئلہ نہیں، صرف مؤنث اور مذکر کو دیکھیں گے۔ اسی طرح تثنیہ میں بھی سیم چیز دیکھیں گے ہم، ذانکا وہ دو مرد، تانکا وہ دو عورتیں، ذانکا وہ دو چیزیں، تانکا وہ دو چیزیں، ختم بات۔ لیکن جمع میں جب آئیں گے تھوڑی سی چینجز ہے، اولائکا یعنی وہ لوگ ہم کہیں گے اولائکا، دوز پیپل اولائکا۔ لیکن اگر وہ دو کوئی چیزیں ہو، نان لیونگ پلورل ہو، تو ہم کہیں گے تلکا وہ چیزیں، تلکا دوز۔ انگلش میں دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ انگلش میں جن کو سمجھ آتی ہے ان کے لیے انگلش میں بھی لکھ دیا گیا ہے، تو انگلش میں بھی تقریباً سیم نہیں ہے، انگلش میں ایک جیسا ہے۔ دس سب کے لیے استعمال کریں گے آپ سنگولر کے لیے، اور دیز ایک سے زیادہ ہو اس کو ہم دیز استعمال کریں گے، اور جمع میں بھی ہم کیا استعمال کریں گے؟ دیز۔ دس ایک کے لیے یہ، دیز وہ ساروں کے لیے ایک سے زیادہ ہو، اور دور کی چیزوں کے لیے دیٹ تھنگ، اور ایک سے اگر زیادہ ہو دور میں تو ہم کہیں گے دوز، سب کے لیے ایک سے زیادہ ہو، بھلے دو ہو تین ہو چار ہو، دوز۔ اس میں فیمیل اور میل سے میل کا کوئی یعنی فیمیل اور میل ہونے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سبق سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ ریپیٹ کریں، اور اس کے بعد جو لیسن آئے گا یعنی اس کے بعد جو سبق آئے گا اس میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ اب تو ہم تقریباً ایک اوور ریویو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ہے، ایک خلاصہ شارٹ انداز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس کا جو تفصیلی ہم پڑھیں گے ڈائیلاگ کے ساتھ اگلے سبق میں، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی سینڈ کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔